من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان الله سبحان الله. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اب سب مل کر درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. خطبے کے بعد ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ جو کچھ کہلوائے گا اتنا ہی کہا جائے گا بے شک اور اللہ ہی کہلواتا ہے. بے شک بے شک. ہم اپنی قسمت پہ اگر ناز کریں تو ہمارے ساتھ آپ بھی کرو کہ ہم اتنی دیر تک کچھ اللہ رسول کا ذکر کریں گے تو آپ بھی کم نہیں ہو, آپ بھی اتنی دیر تک اللہ رسول کا ذکر سنو. بے شک بے شک. کامیابی دینے والا اللہ ہے, برکت دینے والا اللہ ہے اور اللہ ہی ہے جو سب کو پار لگاتا ہے. بے شک بے شک. ابھی ایک ہفتہ پہلے اسی وزیرگنج میں ہماری تقریر ہوئی اور اس آیت سے پہلے والے جز پر میں نے بیان کیا تھا, ہے نا؟ اب اس تقریر میں جتنے لوگ حاضر تھے اب ان سب کے یہ بات صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے گی کہ میں اس سے آگے والے جز پر تھوڑی سی دیر تکرار کروں گا. جی جی. سوچا سمجھا کوئی مزاج نہیں ہے کہ اتنی چیزیں سیٹ کر کے لایا ہوں تو سیٹ بولنا ہے, نہیں. میں پچھلے آیت کے اس حصے پر بیان کر چکا ہوں, میں اس سے آگے کو انشاءاللہ اپنا سفر جاری کروں گا. ماشاءاللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, خبردار اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے, نہ ڈر, نہ حزن و ملال. پوری تقریر کا لب لباب یہ ہے کہ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی جہاں جہاں ڈر ہوگا وہاں ولایت نہیں, بے جی شک جی جی. بے شک. اور جہاں ولایت ہوگی وہاں ڈر نہیں. یہ میری تقریر تھی اور مجھے یاد ہے سننے والے گرچہ بھول جائیں, میں بھولتا نہیں ہوں. بہت بہت بچپنے کی باتیں یاد ہیں مجھے, جی ماشاءاللہ. اور جو پچھلا بھول جائے وہ حافظ تک نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. مولانا کیسے بن جائے گا؟ اس لیے پچھلا یاد رکھنا چاہیے. اور جو اپنا پچھلا وقت بھول جائے دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. بے شک بے شک. اور جو اپنا پیچھے کا زمانہ یاد رکھتا ہے وہی قومیں ترقی کرتی ہے. بے شک بے شک. ترقی چاہتے ہو تو پیچھے کا وقت یاد رکھنا ہوگا. بے شک. تھوڑی سی عروج, تھوڑے سے کمال, تھوڑی سی ترقی, تھوڑی سی حشمت, عزت, شہرت, پیسہ, دولت, اولاد,
इन चीजों की एंट्री पर आदमी अपना पिछला वक्त भूल जाता है, बेशक हक है। और जब इंसान अपना पिछला भूलता है तो मुसलमान उसे मस्जिद की मेहराब से हटा देते हैं कि तुझे याद नहीं है, बेशक बेशक, बहुत अच्छी, तुझे याद नहीं है। क्या बात है। तो जब एक मुसलमान अपना पिछला भूल जाए तो वजीरगंज के मुसलमान इमामत के मुसल्ले से हटा दें। बेशक तो दुनिया का दस्तूर ये है कि जिसको पिछला याद नहीं है उसको रिजेक्ट करते हैं लोग। बेशक अब अगर आपको कामयाबी चाहिए तो पीछे का जमाना दिलो दिमाग में रखना होगा। बेशक बेशक, इमाम मोहम्मद गजाली ने अपनी किताब मकाशिफतुल कुलूब में लिखा है, वो कहते हैं कि जिन लोगों को पिछला याद है दुनिया में कयामत तो आ सकती है मगर जिल्लत और रुसवाई नहीं बर्दाश्त करेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम मोहम्मद गजाली अपनी किताब मकाशिफतुल कुलूब में लिखते हैं कि जिसको ये चाहिए कि उसका पिछला उसे लोग याद करा दें, तो फरमाते हैं उसको चाहिए कि रोजाना कब्रिस्तान की कब्रों की ज़ियारत करे। बेशक, जो शख्स ऐसा करेगा, इमाम गजाली फरमाते हैं, उसकी अकल ठिकाने पे रहेगी। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, और इस अकल का ठिकाने पर रहना जरूरी है। जब इंसान की अक्ल ठिकाने से बेठिकाना हो जाती है तो वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक कोई ताकत नहीं रखते, ऐसी छोटी छोटी जमातें हमारी अकल ठिकाने लगाने के लिए हम पर हाकिम बनाई जाती है। बेशक क़यामत के करीब वो जमाना आएगा जिस जमाने में क़ुर्बे क़यामत वो जमाना आएगा जिस जमाने में लोग अपनी आंखों से देखेंगे किताबें फुटपाथ और फड़ पर बिकती होंगी, पैर का जूता शीशे और शोकेस में बिकता होगा। हक है। ये आपके बेशक, क़यामत का ज़माना नहीं है। जी जी बेशक, आला हजरत ने जो दुनिया की उम्र का तयन किया तो आला हजरत ने बताया कि दुनिया बुढ़ापे की तरफ को चली, बेशक यानी उसका आखिरी ज़माना है। आज इस ज़माने में जिससे सीना रोशन होता है, जिससे सीना मदीना बनता है, जिससे इंसान की हस्ती संवरती है, जिससे इंसान के वजूद में मुमताजियत पैदा होती है, वो तमाम चीजें इल्म से जुड़ती है। और इल्म जिन किताबों में है वो किताबें फड़ पर आ चुकी है, पैर का जूता शोकेस में जा चुका है। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत प्यारी। लिहाजा मुझसे आप उम्मीद मत रखना कि मैं बहुत ज़्यादा जुब्बा या बहुत सारी सेटिंग से आऊँ। कल मैं कुंदरती प्रोग्राम में गया तो ऐसे ही चला गया, तो लोग मुझे वहाँ फेंके फेंके फिर रहे थे कि मौलाना कौन से हैं। यानी कौम ये जानती है कि जब तक इतना लंबा साफा ऊपर ना हो, जब तक आदमी मौलाना नहीं है, जब तक कोई भारी भरकम जुब्बा ना हो तो मौलाना नहीं है। यानी इल्म का मेयार उसका लिबास नहीं है। बेशक, शेख सादी फरमाते हैं, ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशत, ऐ वो हुनरश न हुफ्ता बाशत। इंसान जब तक खामोश रहेगा आप उसकी ट्राई नहीं कर सकते हैं, जब वो कलाम करेगा फरमाते हैं उसका ऐ वो हुनर उसकी बोली खोल देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं आप? इसलिए आप गौसुल वरा की महफिल में गौस पाक की कुछ बातें सुनकर और उसको अपने दिल की तख्ती पर लेकर जाना, तो आपका दिलो दिमाग हाजिर है जी। बुलंद आवाज से एक मर्तबा कहिए या गौस, या गौस। माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था हाफिज अबरार साहब कि गौस पाक का कितना बड़ा करम है कि बारिश अगर आ भी गई तो जलसे की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कि इंतज़ाम भी अच्छा है। जो गौस पाक से मोहब्बत करेगा उसका सबका इंतज़ाम अच्छा हो जाएगा। बेशक, इसलिए कि गौस पाक फरमाते हैं साल का पहला दिन, कौन फरमाते हैं? गौस पाक, साल का पहला दिन अब्दुल कादिर ना चाहे तो आ नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर ना चाहे तो आ नहीं सकता, मतलब अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक बड़े पीर साहब कहते हैं, वो तो माशाल्लाह बड़े पीर साहब की तो बड़ी बातें हैं। बेशक, हैं?
بڑے کی تو بڑی باتیں ہوتی ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں سال کا پہلا دن جب آتا ہے تو پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے. بے شک یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تک میرا غوث نہ چاہے تو سال انٹری نہیں کر سکتا. بے شک اچھا غوث پاک فرماتے ہیں اسی طرح مہینہ ہے, یہ مہینہ ختم ہوا دوسرا آیا تو آ نہیں سکتا جب تک میں نہ چاہوں. بے شک یہ غوث پاک ہے. فرماتے کوئی ہفتہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جس وقت تک عبد القادر نہ چاہے. بے شک اب یہاں سے میں آپ کو ایک فکر دیتا ہوں, ہر سال آپ کو ترقی چاہیے کہ نہیں؟ آدمی کا ایک لکش ہے کہ 2023 میں اتنا کیا, 2024 میں اتنا کریں گے, 25 میں اتنا کریں گے. ہر سال آپ کو ترقی چاہیے. جی اگر آپ کو ترقی چاہیے تو جس طرح سال کا پہلا دن دربار غوثیت میں غلامی کا ثبوت لے کر آتا ہے, اسی طرح آپ کو بھی دربار غوثیت میں اپنے آپ کو غلام بنانا پڑتا ہے. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. اگر ایسا ہوگا تو جس طرح سال کو اجازت ملتی ہے اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ, اسی طرح آپ کو بھی ترقی ملے گی تمام عروج کے ساتھ. بے شک تھوڑا سا خاموشی رکھیے گا, کہیں سے جب آواز آئے گی تو میں تھوڑا ڈسٹرب ہوں گا. کیا فرماتے ہیں غوث پاک؟ سال کا پہلا دن عبد القادر نہ چاہے تو آ نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے مزاج موسم غوث پاک کی مٹھی میں ہے. بے شک مزاج کیلنڈر غوث پاک کی مٹھی میں ہے. تو جس کی مٹھی میں دنیا کا سارا نظام ہو, جس کی مٹھی میں دنیا کے سارے اصول و ضوابط ہو, یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے جس کعبے کا تم بھی طواف کرو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جس کعبے کا میں طواف کر چکا ہوں اس کعبے کا آج نہیں, زمانہ اول سے آج تک لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں, اور آج سے لے کر قیامت تک لوگ کعبے ہی کا طواف کریں گے. بے شک بے شک. مگر ایک دن غوث پاک کی شان کے تعلق سے سن لو, حدود حرم میں لوگوں نے کعبہ شریف کو دیکھا تو کعبہ موجود نہیں. لوگ پریشان ہو گئے کہ کعبے کی عمارت ہے کہاں, کہاں ہے یہ خانہ کعبہ؟ حدود حرم میں کعبہ ہے مگر نگاہوں سے اجھلے ہیں. زمانہ دھیان لگاتا رہا کہ حدود حرم میں کعبہ تو ہے مگر نگاہوں سے اجھلے, کعبہ ہے کہاں؟ چلو اعلیٰ حضرت سے پوچھے کعبہ کہاں تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ماہی کفر و بدعت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی, یہ صرف تنہا کسی محنت کا نام نہیں ہے, بزرگوں سے عشق کا نام امام احمد رضا ہے. انسان کی شخصیت اپنے باپ کے بلبوتے پر تھوڑی سی دیر کے لیے سنور سکتی ہے مگر اتنی نہیں سنور سکتی ہے جس کو زمانہ جھک کے سلام کر دے. اس کے لیے آپ کو نہ جانے کتنے لوگوں کی دعاؤں اور سہاروں کی حاجت ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت, جن کے نام پر سنی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. وہ امام عشق و محبت کی زندگی اگر مسکرائی تو غوث پاک کا بھی فیضان جاری ہوا, غوث پاک کے تمام چہیتوں کا بھی فیضان جاری ہوا. بے شک بے شک. فرماتے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کیا بات ہے. بے شک. کعبہ کرتا ہے طواف سرے بالا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبہ کرتا ہے طواف سرے بالا تیرا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان غوث اللہ. پاک کی ذات ہے, وہ ہے غوث پاک. اب سنیے, اسی غوث کی محفل میں بس اسی تمہیدی جملوں میں میں جہاں تک جانا چاہتا ہوں اس سفر کو پورا کر کے گفتگو پورا کروں گا. اللہ سے یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالی آج اس چھوٹے سے مجمع پر ایسا کرم فرما دے
جس طرح تو کل حضرت شیخ عبدالرزاق ابن عبدالقادر جیلانی پہ کرم فرماتا تھا، ان کے تعلق سے کتابوں میں ہے کہ جب غوث پاک کا بیٹا ذکر جمیل کرتا تھا، سبحان اللہ، غوث پاک کا بیٹا ذکر جمیل کرتا تھا تو اللہ کی ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا۔ ہم غوث پاک کے بیٹے تو نہیں ہیں، روحانی بیٹوں میں ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو عبدالقادر کے بیٹے عبدالرزاق کے بیان کی بھیک دے دے، جس طرح کل ان کا جلسہ کامیاب تھا اسی طرح آج ہمارا جلسہ بھی کامیاب ہوگا۔ بہرحال بغیر اللہ کی مدد کے ہو نہیں سکتا، یہ بات بالکل طے ہے، بغیر اللہ کی مدد کے کچھ ہو نہیں سکتا۔ حضور سیدی سرکار غوث پاک قرآن شریف کی ہم نے جس آیت کو پڑھا اس کا الا ان اولیاء والی آیت جو ہے اس کے آگے والے جز کو پڑھا، اور ہم نے غالباً ایک ہفتہ پہلے کہا بھی تھا کہ جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے وہیں سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بے شک۔ تو مجھے برابر یاد ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آیت کا چھوٹا سا جز ہے مگر اس آیت کے چھوٹے سے جز میں بہت بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں۔ بے شک۔ قرآن شریف کا تو ایک جملہ حرف کے اعتبار سے چھوٹا ہو سکتا ہے مگر قدر و منزلت کے اعتبار سے جملہ بھی چھوٹا ہے۔ بے شک بے شک۔ حرف کے اعتبار سے کسی آیت میں اگر 30 حرف ہیں تو کسی میں اس سے کم ہے، کسی آیت میں ثم نظر بہت چھوٹی آیت ہے، چھوٹی عدد کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، حرف کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے، قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ کے کلام کا کوئی حرف چھوٹا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آیت کا جز تو بظاہر چھوٹا ہے مگر چھوٹے سے جز میں نہ جانے کتنی چیزیں پنہا ہیں، کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں۔ قرآن شریف کی ایک سورت ہے تفسیر علم نشرح۔ بے شک۔ علم نشرح کی جو تفسیر کی ہے اس کی تفسیر کا نام ہے تفسیر علم نشرح۔ اب جو لوگ حفاظ بیٹھے ہیں یہ میری بات پر دھیان دیں، تفسیر علم نشرح۔ تو اب علم نشرح ایک سورت ہے، ایک سورت سورہ یاسین سے چھوٹی ہے کہ نہیں؟ سورہ ملک سے چھوٹی ہے کہ نہیں؟ سورہ مزمل سے چھوٹی ہے کہ نہیں؟ وقت ہو جائے گا ایسی صورتوں کا نام لوں گا، بس اتنا سمجھ لو قرآن شریف کی 114 صورتوں میں یہ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو اس سے بڑی ہیں، یہ ان صورتوں کے مقابلے میں یہ صورت چھوٹی ہے۔ جی جی جی۔ اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان صاحب نے اس کی تفسیر کی تو غالباً 400 یا 600 صفحوں پر تفسیر کی ہے، اس کی ایک صورت کی، سبحان اللہ سبحان ایک صورت کی۔ اب مجھے بتاؤ تفسیر علم نشرح میں علامہ نقی علی خان صاحب نے جو تفسیر کی ہے اس تفسیر کو 400 صفحات پر پھیلا دیا۔ حضرت علی سے پوچھو آپ کی تفسیر کا عالم کیا ہے تو مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، فاتح خیبر، داماد پیغمبر، حسنین کے ابا حضرت مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو میرے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ علی کتنی تفسیر کر سکتے ہو تو علی فرماتے ہیں بسم اللہ کی بے پر اگر علی تفسیر لکھنے پر آئے تو 70 اونٹ بھی اس کی تفسیر کو لے کر چلنے سے قاصر ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن غوث الورا۔ بسم اللہ کی با، تو بسم اللہ کی با مطلب ایک لفظ کی تفسیر علی کر دیں تو 70 یا 70,000 اونٹ اس کی تفسیر کا وزن لے کر نہیں چل سکتے۔ بے شک بے شک۔ اور علی قلم فرما دے تو علی اپنے چہیتے سے تفسیر کرا لیتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت علی مشکل کشا کا ایک سچا پکا شیدائی و فدائی جس کا نام علامہ نقی علی ہے، اس نے تفسیر علم نشرح
میں 400 یا 600 صفحوں پر تفسیر کو جمع کر کے یہ بتا دیا کہ قرآن کی ایک سورت سورہ یاسین سے چھوٹی تو ہو سکتی ہے، سورہ ملک سے چھوٹی تو ہو سکتی ہے، مگر اپنے معنی و مفہوم میں قرآن کا کوئی اب چھوٹا نہیں۔ بے شک بے شک الذین آمنوا، بالکل حرفی اعتبار سے ترجمہ کریے آپ، الذین آمنوا، اور ہم تو بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں نا، بے شک بے شک ہے؟ جی کبھی ہم حضرت شاہ مدار کا فیض لے کر بولتے ہیں، تو کبھی ہم حضرت شاہ ابو علی قلندر کا فیض لے کر بولتے ہیں۔ جی جی اچھا بھائی، ایک بات، اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے، جی اس لیے کہ تم ایسے سنی صحیح عقیدہ اور اچھے خوشبخت نیک بخت انسان ہو کہ تمہاری قسمتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ بھی تمہاری قسمتوں پر ناز کرتے ہیں۔ صحابہ، ابھی میں اس صحابی پر تھوڑی دیر تکرار کروں گا، تب آپ سمجھیں کہ صحابی اور کہاں آپ دنیا کے سارے مسلمان مل کر نیکیاں کر لیں، صحابی کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک دنیا کے سارے انسان مصلی لے کر بیٹھیں اور تسبیحاں گھمانے پر آ جائیں، قیامت کی صبح تک نیکیاں کر لیں، صحابی کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ نیکی کون سی ہے کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں آ نہیں سکتی؟ وہ نیکی ہے سرکار کے چہرے کی زیارت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ اگر کوئی نبی کے چہرے کی زیارت کر لے، قیامت تک مسلمان اس کی نیکی کے برابر نیکی نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک یہ ہے صحابی۔ تو قرآن شریف کے آپ حرف بحرف ترجمہ کیے، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب بات آ گئی تو بتا دے رہا ہوں، پڑھنے کے زمانے میں نے نور الایمان کے 2 حصے خریدے، قرآن شریف کے 15 پارے ایک حصے میں، 15 پارے ایک حصے میں، جی اس طرح سے ہوئے 30 پارے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اصل بات یہی ہے کہ قرآن شریف اتنا ہی ہے جتنا قرآن شریف ہمارے سامنے موجود ہے۔ بے شک ایرانی خمینی کے ہم ماننے والے نہیں ہیں جو ایران کی لائبریری میں 10 پارے اور چھپا کے رکھے ہیں۔ ہمارے پاس جو قرآن کریم موجود ہے بس اتنا ہی ہے، اس لیے کہ قرآن شریف میں گھٹاؤ بڑھاؤ اتار چڑھاؤ بہت آیا تھا، مگر ہمیں قرآن شریف کی ایک سورت جس کو سورہ کوثر کہتے ہیں، اس سورہ کوثر کا جمال و جلال یہ بتاتا ہے کہ قرآن شریف کل بھی اتنا ہی تھا، آج بھی اتنا ہی ہے، صبح قیامت تک اتنا رہے گا۔ لوگوں نے کہا تھا کہ قرآن شریف بہت بڑی کتاب ہے، مل نہ سکا، دیہاتوں میں گم ہو گیا، پتوں میں گم ہو گیا، پتھروں میں گم ہو گیا، دیواروں میں چلا گیا، جنگلوں میں چلا گیا، بکریوں کے حوالے ہو گیا، مگر اہل سنت مانتے ہیں کہ قرآن شریف کو جس کتاب کو نازل کرنے والا ہمارا پروردگار ہے، اس پروردگار کا اعلان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے، صبح قیامت تک قرآن کی حفاظت رب العالمین کرتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ توحید۔ حافظ اللہ ہو، آپ بتاؤ کیا اس کی حفاظت ڈس بیلنس ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ بات کسی اور سمت کو چلی جائے گی، میں یہیں سے واپس آ رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن شریف کے تعلق سے دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے دور میں قرآن پر بہت بڑے حرف آئے، مگر اللہ نے بیڑا پار لگا دیا، اس لیے کہ پار لگانے والا وہی ہے۔ قرآن شریف کے ہر بات ترجمہ کیجئے، اور نور الایمان کے 2 حصے اگر ہو سکے تو خرید لیجئے، اس میں حرف و حرف معنی ہے، ضروری نہیں کہ عالم ہوگے تو ترجمہ سیکھو گے۔ نور الایمان اگر آپ اپنے مطالعے میں رکھو گے تو قرآن شریف کی آیتوں کا ترجمہ لگانا سیکھ جاؤ گے۔
اگر آپ نور الایمان لیتے ہیں تو. اور دیکھیے ایک فائدہ اور ہوگا, جو قرآن شریف کی عربی کو سمجھتے ہیں انہیں نماز میں زیادہ مزہ آتا ہے. بے شک. جو سمجھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں. اور قرآن شریف کی ایک بہت بڑی کرامت و معجزہ بتاؤں کیا ہے؟ معجزہ اس معنی کر کہ جو عقلیں حیرت میں ڈال دیتا ہے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. بے شک. قرآن شریف دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے, دنیا کی ایک اکلوتی واحد کتاب ہے. آپ اخبار پڑھتے ہیں, اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ پڑھو گے؟ نہیں پڑھو گے. آدمی ٹائم وہاں دیتا ہے جہاں اس کے سمجھ میں آئے, جہاں اس کے مت میں لگے بات, اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس سے جی اگ جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس سے جی اگ جاتا ہے. مجھے یاد ہے بدایوں شریف میں قرآن شریف کے فضائل پر ایک انعامی مقابلہ تھا, جو پیچھے وقت میں منتری بھی رہ چکے ہیں, ڈاکٹر یاسین عثمانی. انہوں نے اس پروگرام کی صدارت کی تھی. تو قرآن شریف کے فیضان پر 10-20 منٹ کا وقت تھا. اس وقفے میں میں نے ایک بات کہی اور اللہ کا ایسا کرم ہوا, میری ایک بات جو ذہن و دل و دماغ میں آئی اور میری زبان سے سرزد ہوئی, جو زبان سے نکلی اتنی پسند آئی کہ اس وقت کے ہائی کورٹ کے جو وکیل تھے بھی انتقال کر چکے, انہوں نے کہا کہ آج کے پورے پروگرام میں بس میرے سمجھ میں یہی بات آئی اور یہ بات اتنی عظیم ہے. میں نے کہا اللہ رب العزت کا بے شمار کرم ہے کہ اس نے میری زبان سے یہ بات نکلوا دی. سبحان اللہ. بے شک. میں نے کہا دنیا میں ایک واحد اکلوتی تنہا اپنے آپ میں ایک ممتاز کتاب ہے جس کا نام قرآن. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو نہ سمجھ کے اتنا پڑھا جاتا ہو. بے شک. بے شک. آپ سمجھتے نہیں ہیں. گھر میں دیکھتے ہیں رمضان میں 10 کلام پاک عورتیں پڑھتی ہیں, 20 پڑھتی ہیں, 15 پڑھتی ہیں. پڑھتی ہیں نہیں پڑھتی ہیں؟ سمجھتی نہیں ہے بیچاری مگر پڑھتی ہے. ہمیں جس چیز کو سمجھا نہیں جاتا ہے انسان کی عقل کہتی ہے ہٹ جا وہاں سے, تیرے سمجھ میں نہیں آئے گا. مگر قرآن شریف کا اکلوتا کمال ہے. قرآن شریف کچے بندے مومن کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, مگر قرآن بندے کو چپکاتا ہے, کھینچتا ہے, چاہت دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے. جنہوں نے سمجھ کے پڑھا تھا وہ اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں. ایک زمانہ وہ آئے گا جس زمانے میں لوگ مجھے سمجھ تو نہ پائیں گے مگر اپنے سروں کا تاج بنا کر لگا دیں گے. اور آج دنیا بتاتی ہے دنیا میں ایک واحد اکلوتی کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے. دنیا میں لوگ سمجھے یا نہ سمجھے محبت سے اس کو پڑھتے ہیں. صبح قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, عظمت قرآن مجید. اکلوتی کتاب ہے قرآن. اچھا دنیا 2 حصوں میں بانٹو. یہ دنیا ہے, اس کو 2 حصوں میں بانٹو. ایک دنیا ہے عجم, ایک دنیا ہے عرب. ایک دنیا ہے عجم اور ایک دنیا ہے عرب. دنیا ایک ہی ہے, اس کے حصے کر رہا ہوں میں. دنیا 2 حصوں میں بانٹو. آدھی دنیا عرب دنیا کہلاتی ہے اور آدھی دنیا عجم دنیا کہلاتی ہے. عرب والے سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں. ہم ان سے کہیں زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں مگر تم سے کم پڑھتے بھی نہیں ہیں. یہ ہمیں قرآن سے محبت کا عالم ہے. ہمیں سمجھ کر پڑھنے والا اپنے آپ میں خوش نصیب ہے, نہ سمجھ کر پڑھنے والا اس سے کہیں زیادہ خوش نصیب ہے. اب آپ کہیں گے یہ تقسیم ہمارے سمجھ میں نہیں آئی. قرآن پڑھنے والے جو بھی مسلمان ہیں خوش نصیب ہیں. قرآن جو پڑھے گا خوش نصیب ہے, سمجھ کے پڑھے یا نہ سمجھ کے پڑھے. اب مجھے یہاں پر تھوڑا حضور کی بارگاہ سے کچھ لانا پڑے گا. لے آؤں؟ چلو گنبد خضرا کے مکین سے معلوم کرو. حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے صحابیوں سے فرمایا صحابی سنو, تم نے مجھے دیکھا تم صحابی بن گئے. تو صحابہ نے فرمایا اللہ کا بے شمار بار کرم ہے کہ ہم نے حبیب پروردگار کو دیکھا. سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا اچھا پھر ان کا کیا ہوگا جو میرا ظاہری زمانہ نہیں پائیں گے, ان کا کیا ہوگا؟ جیسے ہم اور آپ
جی کیا ہم نے حضور کا زمانہ پایا؟ سن سن کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں کہ سرکار کے دست نبوت ایسے تھے، انگشت نبوت ایسی تھی، دہان مبارک ایسا تھا، زبان مبارک ایسا تھا، سرکار کی زلفیں ایسی تھیں، سرکار کی بولی ایسی تھی، سرکار کا کمال یہ تھا، سرکار کے اشاروں کا عالم یہ تھا۔ ارے سنتے ہی تو ہو، دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ جی 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 حضور نے فرمایا صحابی سے تم نے دیکھا ہے، ایک زمانہ آئے گا جو لوگ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ میں ظاہری طور پہ دنیا میں نہ رہوں گا، مگر لوگ میرے دیوانے ہوں گے جیسے تم دیوانے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، دیوانہ ہونے کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے، کوئی آدمی کسی کا دیوانہ بھلا کیوں ہوگا؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ غوث پاک کے دیوانے کیوں ہو، کیا دیکھا ہے، تو آپ کیا کہو؟ میں نے تو نہیں دیکھا، مگر سن سن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ اور جو اللہ اور رسول کی بات سن سن کر مسکرائیں گے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب قبر میں 3 سوال ہوں گے تو جواب بعد میں ہوگا، مسکراہٹ پہلے ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جس کی جو ریت رواج، جس کی جو عادت، فطرت، خصلت والے کی خصلت نہیں جاتی، عادت والے کی عادت نہیں جاتی، رسی جل جاتی اس کا بل نہیں جلتا۔ جی جی انسان تو مر جائے گا مگر اللہ رسول کی بات پر جیسا 2 گھنٹہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر جدوں میں غلامی کا ثبوت دیتا ہے، مسلمان مسکراتا ہے۔ قبر میں جب سوال ہوں گے، جواب بعد میں، مسکراہٹ پہلے، تو اس مسکراہٹ سے ہم کیا سمجھیں گے؟ تو سرکار کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہوگا۔ جب جبریل پیغام لے کر رسول اللہ کے پاس آتے ہیں تو جواب بعد میں، مسکراہٹ پہلے۔ قرآن کریم کے نزول پر جواب بعد میں، مسکراہٹ پہلے۔ اچھا دیکھو کمال کی بات، حضرت جبریل لانے والے، تو جو لانے والا ہے وہ اس کو خبر نہیں ہے میں لے کے کیا جا رہا ہوں، اس کو خبر نہیں۔ قرآن شریف کی بے شمار آیتیں لے کر آئے، جبریل علیہ السلام فخر سے آتے ہیں، دربار رسالت میں حاضری، سلام، معلوم ہے میں لایا کیا ہوں۔ قرآن شریف کی کچھ آیتوں پر جبریل امین لا تو رہے ہیں مگر انہیں یہ نہیں معلوم ہے میں لا کیا رہا ہوں۔ کچھ آیتوں پر جیسے نون، قاف، کاف، ہا، یا، عین، صاد ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لوح قرآنی، لوح قرآنی۔ جب لائے، ہر لانے والی چیز پر بڑے فخر سے آتے ہیں، مگر جب قرآن کی کچھ مخصوص آیتیں لے کر آئے، لا تو رہے مگر یہ نہیں معلوم ہے لا کیا رہا ہوں۔ بھیجنے والے نے بھیجا، تو جب بھیجا تو اس کا راز پوشیدہ کر دیا۔ اب آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں آ کر سنایا تو حضور سننے سے پہلے مسکرا گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مسکراہٹ کا ہم سب اس کا حل نکالو۔ اس کا حل یہ ہے، جب بندے کے پاس سائل آنے والا آئے اور جس کی بارگاہ میں آئے وہ اس کے آنے پر مسکرا جائے، سمجھ لو کہ اس کے آنے کا مقصد اور اس کے لانے کا مقصد سمجھا جا چکا ہے، سمجھا جا چکا ہے۔ حضور نے بے شمار مقامات پر جواب بعد میں، مسکراہٹ پہلے، تو انسان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ کل ہم سے کوئی پوچھے گا قبر میں سوال، تو جس طرح ہم ان محفلوں میں مسکراتے ہیں ٹھیک قبر میں بھی سوال سن کر مسکرا جائیں گے۔ اچھا ایک بات بتا دوں، جواب تو بعد کی بات ہے، یہ مسکراہٹ ہی بیڑا پار لگا دے گی۔ بے شک اس لیے کہ جو جس کی جستجو میں مسکرائے گا، بے شک بے شک، جو جس کی آرزو میں مسکرائے گا، جو جس کی لگن میں مسکرائے گا، جو جس کے نام پر مسکرائے گا، وہ دنیا کا کوئی اور حاکم وقت ہوگا جس کے نام پہ مسکرانا رائے گا ہے۔ حضور کے نام پہ مسکرانا کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے، صرف قیامت تک کامیاب ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
ہم سمجھ نہیں رہے مگر مسکرا رہے ہیں. جی جی تو حضور نے فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا جس زمانے میں ظاہری طور پہ نہ رہوں گا, میں رخصت ہو جاؤں گا, پردہ فرما جاؤں گا, میں چلا جاؤں گا, مگر لوگ میرا ذکر سن سن کے اپنے دل میں میری محبت کو اور جگمگا لیں. تو صحابی سن رہے ہیں, سرکار نے فرمایا تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور صحابی بنے. صحابی مجھے دیکھا اور صحابی. حضور نے فرمایا صحابہ سن لو, وہ لوگ بھی کم خوش نصیب نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا مگر اپنے آپ کو میرا غلام بنائے بیٹھے. ایک صحابی کی ملاقات ہو گئی تابعی سے. حافظ صاحب, ایک صحابی کی ملاقات ہو گئی تابعی سے. تو صحابی نے جب تابعی سے ملاقات کی, تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں ہمارے سرکار کے چہرے کو دیکھا اور اس چہرے کو چاند سے تشبیہ دینا, یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. ہلو, چاند سے تشبیہ دینا شاعر لوگ دے دیتے ہیں, باقی تشبیہ دینا یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ چاند سے تشبیہ دو گے تو چاند میں داغ ہے اور رسول اللہ کا چہرہ صاف ہے. وہ چہرہ صحابی فرماتے ہیں ہم سے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم خوش نصیب ہو. حضور فرماتے ہیں تم نے مجھے دیکھا, تم صحابی. اب تابعی کون ہے؟ تابعی وہ ہے جس نے حضور کو تو نہیں دیکھا مگر حضور کے دیکھنے والے کو دیکھا. بات سمجھ گئے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ اب سن لو, ایک وہ ہے جس نے حضور کو دیکھا, وہ صحابی. جس نے حضور کے دیکھنے والے کو دیکھا, وہ تابعی. جس نے حضور کے دیکھنے والے کو دیکھا, تابعی. اب جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی. جی جی اب جس نے تبع تابعی کو دیکھا وہ مجتہدین میں ہے. جی جی. اب یہاں ایک درجے ہیں, اب سن لو. پھر میں یہیں سے اب غوث پاک کی بارگاہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے عشق کو مضبوط کروں گا. سبحان اللہ. میرے ساتھ اگر آپ بھی سفر میں شامل ہیں تو آپ کا بھی فلاح ہوگا. صحابی نے تابعی کو دیکھا, تابعی نے صحابی کو دیکھا. تابعی نے برجستہ کہا کہ میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں کہ میں صحابی کو دیکھ رہا ہوں, میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں. مثلا جیسے ابھی کوئی ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی بہت بڑے پیر صاحب, حضرت, پرہیزگار, صوفی, کوئی شریف النفس, نہایت ہی شریف آدمی کوئی آ جائے, ہم لوگ اسے دیکھ لیں تو ہم کہیں گے کہ آج کی رات بڑی کامیاب ہوئی کہ ہم نے حضرت کو دیکھ لیا. تو ہمیشہ نیچے والا کہے گا اونچے سے کہ ہم اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں. تابعی نے کہا صحابی سے پہلی ملاقات میں, فرمایا کہ میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں. صحابی نے کہا کیوں؟ فرمایا میں صحابی کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ صحابی کو. صحابی نے کہا مجھ میں ایسا کیا ہے؟ تو تابعی بولے ہم نے سرکار کو تو نہیں دیکھا ہے مگر سرکار کے دیکھنے والے کو دیکھا ہے. بتاؤ بھیا پہلوان صاحب, کوئی حاجی حج کر کے آئے تو کیسے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہو؟ کیا لایا ہے؟ کچھ لایا نہیں ہے, گنبد خضرا کو دیکھ کے آیا. حدود حرم میں جانے کے بعد اگر انسان حرم میں جانے کے بعد انسان پہلی نظر خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو فرمانے بزرگان دین, اقوال اولیاء کاملین, اقوال سبری اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کعبے کے اندر رب العالمین نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ ساری دنیا کی برکتیں ایک طرف, کعبے کی برکتیں ایک طرف, اور برکتیں وہ یہ ہیں کہ جب بندے مومن حالت ایمان میں خانہ کعبہ کو پہلی نظر جب
کی ہر جائز تمنا کو پوری فرما دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. یہ ہے کعبہ شریف، روضہ رسول. پہلی نظر گنبد خضرا پر، پہلی نظر، اس پہلی نظر پر جو دعا مانگو گے حضور کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے اللہ گنبد خضرا کی ان رفتوں کی بنیاد پر پہلی نظر پہ دعا قبول کرے گا. تو غوث اعظم کے غلاموں بس یہ بات سن لو، جب کبھی زندگی ساتھ دے خانہ کعبہ پہ پہلی نظر ہو، گنبد خضرا پہ پہلی نظر ہو، کچھ اور مت مانگ لینا، بس اتنا مانگنا کہ اللہ میرا ایمان میرے ساتھ رخصت کر دے. اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں. بے شک بے شک. لوگ مانگ لیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا، مگر کچھ مت مانگنا. میں نے پہلی نظر پر ایمان مانگا، اور کسی موڑ پر مشکل وقت میں جو انسان اچھی طرح سے حق بولنے پر، حق سننے پر، حق پر اڑا رہنے پر قائم رہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس کا ایمان سلامت ہے. بے شک بے شک. ایمان جس کا سلامت ہوگا حق بات اسی کے گلے سے نکلے گی، بے شک بے شک. حق بات اسی کی کھاٹی سے نکلے گی، ورنہ چپ بات کو بات، ورنہ لباس زیبائی. ہم نے زمانے میں بہت کچھ دیکھ لیا، جی جی اور ابھی ہم اور کچھ دیکھنے والے ہیں. جی جی. حق بات کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. بے شک بے اور شک. جب ایمان سے خالی ہے تو حق نہیں بول سکتا. صحابی نے کہا میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں کہ میں ایک صحابی کو دیکھ رہا ہوں. صحابی نے کہا مجھ میں سے ایسا کیا ہے؟ تابعی نے کہا بھلے آدمی تم نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، مگر ہم خالی سن کے اپنے آپ میں خوش ہوتے ہیں. جی. تو صحابی نے فرمایا میں خود اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں کہ میں ایک تابعی کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں کہ میں ایک تابعی کو دیکھ رہا ہوں. تابعی کو صحابی نے کہا تو تابعی بولے کہ میں اگر یہ کہوں کہ میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ کو دیکھا، مگر آپ اگر یہ کہیں کہ میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں تو یہ بیس میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے. صحابی نے کہا سنو، سرکار نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا اے صحابہ تم بڑے خوش نصیب ہو، تم نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، حالت ایمان میں صحابی بنے صحابی، تم نے رسول اللہ کو دیکھا، بڑے خوش نصیب ہو. مگر ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں مسلمان بن دیکھے کو پر ایمان لائیں گے، وہ بھی کم خوش نصیب نہیں ہوں گے، بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے میرا جمال نہیں دیکھا ہوگا، جلال نہیں دیکھا ہوگا، میرے معجزات نہیں دیکھے ہوں گے، میرے ہاتھوں کو نہیں دیکھا ہوگا، میری صورت کو نہیں دیکھا ہوگا، میری سمجھ کو نہیں دیکھا ہوگا، میرا زمانہ نہیں پایا ہوگا، باوجود اس کے اپنے آپ کو قربان کیے رہتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے آپ نے دیکھا تو نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کے غلام ہیں. بے شک بے شک. میں مصطفیٰ کے جام محبت میں مست ہوں. جی جی. یہ وہ نشہ نہیں جس سے ترسی اتار دے. کیا بات ہے. اور سن لو صحابی کی عظمت یہ ہے، غوث پاک سے پوچھ لیں صحابی کیا ہے، کیونکہ انہی کا جلسہ ہے تو انہی سے پوچھو. غوث پاک سب مل کے پوچھ رہے ہیں آپ سے صحابی کیا ہے، تو غوث پاک کی تربت بابرکت سے غیبی آواز ہے جو کتابوں کے حوالے سے ممتاز حیدر کے سینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک فرماتے ہیں کہ صحابی جس سواری پر، سن لینا دھیان سے، صحابی جس سواری پر سوار ہو، جس سواری پر سوار ہو، اس سواری کے پاؤں میں، ٹانگوں میں، قدموں میں، اس کی ٹاپوں میں جو دھول لگ جائے، دھول، یہ کون ہے؟ غوث پاک ہیں. دھول لگ جائے، فرماتے ہیں مجھے مل جائے تو آنکھوں میں سرما بنا کے لگا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ غوث پاک ہے، غوث پاک جس کی غلامی کے بغیر بندہ مومن ولی نہیں ہو سکتا ہے، جس کی غلامی کے بغیر
मुसलमान वली नहीं हो सकता। माशाल्लाह, मिंबर शरीफ पर कसरत हो गई सुभान अल्लाह। और सुन्नियों में कसरत ही होती है इंशाल्लाह। जी 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 है, बेशक। अल्लाह चाहता है तो कसरत होती है, नहीं चाहता तो नहीं होती है। फरमाते मुझे मिल जाए और इमाम आजम से पूछो सहाबी कौन है, तो इमाम साहब, बड़े इमाम साहब तो बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा इमाम आजम फरमाते सहाबी जिस सवारी पर सवार हो, उस सवारी के नथौन में जो गर्दो गुबार लग जाए, इमाम आजम फरमाते हैं मुझे मिल जाए तो चेहरे पे लगा लूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें सहाबी की अजमत रसूलुल्लाह को हालत ईमान में देखने की वजह से इतनी बड़ी हो सकती है, इतनी बुलंद कि उसके टापों की धूल उसको मिले तो सुरमा, इमाम आजम को मिले तो चेहरे पे मले। वो सहाबी है, दुनिया में कोई भी उस वक्त तक विलायत के मनसब को छू नहीं सकता जब तक कि वो से आजम को अपना इमाम न बना ले। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। एक विलायत के इमाम, एक फिक़ह के इमाम। जी जी ये फिक़ह क्या है? दरसे निज़ामी में इल्म फिक़ह, इल्म नौ, इल्म सर्फ, इल्म मंतिक, इल्म नुजूम, इल्म दरसियात, ये इल्म है। इसी इल्म के ताल्लुक से इमाम आज़म के बारे में अक़वाले ज़र्री है। पूरी दुनिया की अक़ल समेट के उसके दो हिस्से करो तो एक हिस्सा तन्हा इमाम आज़म के पास है और एक हिस्से में पूरी दुनिया है। सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। है इमाम आज़म। हम इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं। बेशक। केरला सेट में इमाम शाफ़ई के भी मानने वाले हैं। जी, जी। तमिलनाडु चेन्नई सेट में मैं गया हूँ, देखा है, वहाँ इमाम शाफ़ई के हैं, इमाम मालिक के भी लोग हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के भी लोग हैं, और ये चार इमाम हक पर हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, चार इमाम चारों हक पर। चार इमाम हैं, अपनी जबान से भी कह लो एक मर्तबा, ताकि इमामों की रूहानी फैजान से माला माल हो जाओ। बेशक बेशक। चार इमाम हैं, एक इमाम आज़म है, एक इमाम मालिक है, एक इमाम शाफ़ई है, एक इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, और चारों हक पर हैं। हम किसी इमाम के बारे में तबर्रा नहीं कर सकते। हलाली बच्चे का काम नहीं किसी इमाम के बारे में तबर्रा करे। और जो अपने इमामों से उलझ के काम करता है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, या तो उसके नुत्फे में कमी है या उसके बाप की कमाई में कमी है। बेशक बेशक। वरना मुसलमान कभी अपने अइम्मा से उलझता नहीं है। बेशक। इमाम आज़म है, इमाम आज़म, इमाम आज़म है, इमाम आज़म, इमाम आज़म है। बेशक इमाम बेशक। आज़म ने एक मर्तबा इमाम आज़म के ज़माने में एक शख्स ने अपनी बीवी को, इल्म फ़िक़ह बात कर रहा था, फ़िक़ह का इल्म वो है जो रसूल फरमाते हैं अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है। कौन? बेशक अल्लाह। बेशक अल्लाह। बोलते रहिए बुलंद आवाज से, अल्लाह जिसके साथ भलाई करना चाहता है, फरमाते हैं उसे इल्म फ़िक़ह देता है। सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह जिसका भला चाहता है उसे इल्म फिक़ह का माहिर कर देता है। ये फरमान है रसूल का, हदीस का मफ़हूम है। अल्लाह जिसका भला चाहेगा उसे इल्म फ़िक़ह देगा। अब इल्म फ़िक़ह क्या है? एक आदमी रात भर नमाज़ नफिल पढ़ता है, एक आदमी रात में एक मसला सीख ले और पूरी रात सो जाए। ठीक, एक आदमी ने रात भर नवाफिल पढ़े, एक आदमी ने एक मसला सीखा और सो गया। अइम्मा कहते हैं उसकी रात भर के नफिल से ज्यादा बेहतर इसका एक मसला सीख जाना है। बेशक बेशक। यह है इल्म फ़िक़ह, यह है इल्म फ़िक़ह। तो अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे इल्म फ़िक़ह अता फरमा देता है। और इमाम आज़म के इल्म फ़िक़ह का हाल ये है, देखो आप सर का मसा करते हो तो सर का मसा कैसे करते हो? चौथाई सर का करते हो कि नहीं जी। इन इमामों का काम क्या था? इन इमामों का काम क्या था? तवज्जो का तालिब हूँ। देखो
قرآن شریف میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو دو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دو، وجوہکم، اپنے چہرے کو دو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے چہرے کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، بے تم شک اپنے گھٹوں تک اپنے پاؤں کو دھو۔ اب ان اماموں سے پوچھو چہرہ کتنا دھوئیں، پاؤں کو دھو تو کہاں تک دھوئیں وضو میں؟ جی حافظ شمیم صاحب کہاں تک دھوتے ہو؟ جی ٹخنوں تک۔ امام کے بغاوت کرنے والوں سے پوچھو کہ اگر تم بغیر امام کے قرآن سمجھو گے سمجھ میں نہیں آئے گا، جی جی کیونکہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے بس اتنا فرمایا چہرے کو دھو، چہرے کو۔ اب چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو بغیر امام کے چہرہ نصیب نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک تو جو اپنے ائمہ سے محبت کرتا ہے اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ بے شک ہم نے امام اعظم سے پوچھا چہرہ کتنا ہے، تو امام اعظم کہہ رہے ہیں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی میں جہاں سے بال اگتے ہیں تھوڑے کے نیچے تک یہ چہرہ ہے۔ بے شک بے یہ شک امام اعظم۔ امام شافعی کے یہاں مسا ایسے بھی ہو جائے گا، تر ہاتھ اگر ایسے چھل گئے تو ہو گیا، جی مگر امام اعظم کے یہاں چوتھائی سر کا مسا کرو۔ امام اعظم کے یہاں، میں امام شافعی کا منکر نہیں، امام شافعی نے علم دین ہوتا لگا کر ہم جیسے محتاجوں فقیروں کو دیا ہے، خوب موتی نکالے ہمیں دیے، امام مالک نے موتی نکالے ہمیں دیے، امام احمد بن حنبل نے موتی نکالے ہمیں دیے، مگر جتنی گہرائی تک امام اعظم پہنچے اتنی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچا۔ میں تمام ائمہ کو سلام کر کے امام اعظم کو اٹھاتا ہوں، امام اعظم تمہاری علم فقہ کو سلام ہو، تمہاری فراست کو سلام ہو۔ امام اعظم سے پوچھو مسح کتنے کا کریں، تو امام اعظم فرماتے ہیں چوتھائی سر کا کر لو، مسح بھی ہو جائے گا، رسول اللہ کی سنت بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تو چوتھائی سر کا کرتے ہو نا؟ جی جی ہاتھ دھونا کہاں تک؟ ہاتھ یہاں تک ہے بھیا، مگر کہاں تک دھو گے؟ امام اعظم پورا دھو دے، امام اعظم نے کہا نہیں، خالی کونیوں تک دھو لو تمہارا کام ہو جائے گا، اگر امام کو چھوڑ دو گے تو پورے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ سردی میں اتنے تو دھوئے نہیں جا رہے، یہاں تک کون دھوئے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام اعظم ہے امام اعظم۔ امام اعظم کے دور میں کسی نے کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دوں گا، اس صورت میں کہ اگر میں گھر میں آیا وقت پر اس نے اگر گرم گرم روٹیاں نہ دی طلاق دے دوں گا۔ آج بھی زمانے میں لوگ روٹی نمک مرچ زیادہ اس پر طلاق دیتے ہیں، جی غلط۔ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ منحوس اگر کوئی چیز ہے تو طلاق ہے۔ بے شک طلاق کا نام سن کر زمین و آسمان میں لرزہ طاری ہوتا ہے، معلوم ہے آپ جی کو؟ جی ساری بہادری ہم جیسے بے وقوف لوگ اپنی اپنی عورتوں پہ نکالتے ہیں، غلط۔ جی عورت بہت صنف نازک چیز ہے، نازک۔ جی تم بہادر ہو، تمہیں آدمی کو اللہ نے حاکم بنایا، حاکم، بے شک اور اس کو محکوم بنایا ہے، وہ صنف نازک چیز ہے۔ بہادری عورت پر مت دکھاؤ، بہادری دکھانا ہے تو دشمن رسول کے چھاتی پر دکھاؤ۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے، عورتوں پر حکم مت چلاؤ، جہاں تک ہو آسانی ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں تو اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، کچھ سبزی کاٹ رہی ہیں ازواج مطہرات، حضور بھی تھوڑی سی سبزی ان کے ساتھ کاٹ رہے ہیں۔ اب یہ بات اسے ہی تو معلوم ہوگی جس نے رسول اللہ کی سیرت پڑھی ہوگی۔ بے شک اگر پڑھی نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹا لو، اور اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں سمجھا دوں، منبر رسول پہ بیٹھ کر اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت سارے کاموں میں ہاتھ بٹانے والی ہوں۔ بے شک اس لیے نہیں کہ بیوی خوش ہو جائے، اس لیے بتاتا ہوں کہ رسول اللہ مسکرا جائے۔ سبحان اللہ سنت ادا کرو رسول اللہ کی۔ امام اعظم سے یہ سوال پہنچا کہ اگر میں گرم روٹی نہ دوں گی امام تو وہ طلاق دے دے گا، اور اس نے کہہ دیا اگر آٹا ختم ہو گیا اور تو نے مجھ سے کہہ دیا کہ آٹا ختم، اگر تو نے مجھے آگے بتا دیا تب بھی دے دوں گا طلاق۔
पड़ोस में से तूने आटा मांगा, मेरे डर से मुझे रोटी दे दी, अगर मांगा तभी तलाक दे दूंगा। कहीं से कोई तुझे आके दे गया और तूने कबूल कर लिया और मुझे मालूम हो गया तब भी तलाक दे दूंगा। अब बताओ वो करे क्या? इमाम आजम के पास गई वो और उन्होंने आकर कहा, इमाम साहब कोई पड़ोस से दे दे तो तलाक, मांग लाऊं तो तलाक, रोटी ना दूं तब तलाक। अब बताओ मैं करूं तो करूं क्या? फंस गई। इमाम आजम ने फरमाया, जो फंसता है वही तो आता है इमाम के पास। हमें जहाँ जहाँ मुसलमान फंस जाता है वहाँ अल्लाह ने इतने ईमान दे दिए हैं कि तुम्हें कोई ना कोई आकर ईमान थाम लेता है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। इमाम आजम ने कहा फंस गई। तो अब जब फंस गई तो इमाम साहब ने कहा, मेरे पास तेरा हल है। फरमाया, जब तेरे घर में आटा खत्म हो जाए और तेरा शौहर सो जाए, आटे की बोरी का कुन्ना, उसका पल्लू, कोना उसके दामन के कोने से बांध देना बस। क्योंकि उसकी शर्त ये थी, तूने मुझे अगर बता दिया आटा खत्म तलाक दे दूंगा, बोरी का कोना दामन के कोने से बांध दे, खाली कर दे, आटा खत्म, बोरी का कोना उसके दामन के कोने से बांध दिया। सो के उठा बहादुर, चला तो देखा पीछे बोरी। बोला, ए खातून सुन, मेरा विजदान कहता है कि ये तरकीब तुझे इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता सिवाय इमाम आजम के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरकीब बताने वाला अगर कोई है तो इमाम आजम है। बता, तुम इमाम आजम के पास गई कि नहीं गई? औरत आदमी के खंडरा जवाज के साए में फना गई। मर्द कलंदर ने कहा कि मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा, बता इसका हक कहां से? औरत ने कहा, इमाम साहब ने बताया है। ये है इमाम आजम। दूसरे इमाम मालिक, इमाम मालिक का इश्क़ रसूल देखो। मदीने शरीफ में इमाम मालिक पहुंचे तो किसी जगह पर जाने के लिए इमाम आजम ने सवारी पर बैठकर कोई सफर नहीं किया। लोगों ने पूछा, इमाम साहब पाँवों में तुम्हारे सूजन द्वारा पाँव पक चुके हैं इमाम मालिक, सवारी का इस्तेमाल करो। इमाम मालिक ने कहा, मैं इसलिए नहीं बैठता सवारी पर कि न जाने रसूलुल्लाह के गलियों से गुजरे हो, जहाँ रसूलुल्लाह कदम नबूवत पड़ा हो वहाँ मालिक की सवारी का कदम गवारा नहीं। ये इश्क़ रसूल है। जब बंदे का दिल रसूलुल्लाह के ताबे हो जाता है तो कोई इमाम आज़म बनता है, कोई इमाम मालिक बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्ने गौसुल बरा। अभी मदीने में तुम्हारा गुजर हो तो तुम भी सवारी का इस्तेमाल मत करना। जहां तक हो सके बगैर चप्पलों के पैदल घूमना। इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफई क़यामत में तुम्हारे इस अमल पर अगर गवाह हो गए तो एक अमल मदीने में नंगा घूमता हुआ, एक अमल नंगे पांव घूमता हुआ तुम्हारे अज़ाब को घटा देगा, जन्नत का हकदार बना देगा। अच्छा सुनो, अगर हाफिज अबरार साहब मेरी बात पर गवाही दे दे तो बात मजबूत है, और मेरी बात पर अगर इमाम मालिक गवाही दे दे तो बात का आलम क्या होगा? है इमाम मालिक हैं, इमाम शाफई हैं, इमाम अहमद बिन हंबल। वक्त कभी गुजरा और फिर कभी अल्लाह ने मौका दिया, जिंदगी बाखैर रही तो इन अइम्मा पर थोड़ी सी देर बात होगी। बस यहीं से लौट रहा हूँ। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, वो लोग जो ईमान लाए और मुत्तकी हुए, यानी तकवा इख्तियार किया। अब सुन लो, बगैर तकवे के आदमी अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। खुली खुली बात, साफ साफ सलीस उर्दू में, बहुत ज़्यादा हार्ड लफ्ज, सख्त अल्फाज, काबिलियत, टैलेंट, अपना कमाल दिखाकर मैं गुजर जाऊं, कोई फ़ायदा नहीं। जिस भाषा में तुम्हारे समझ में आए मैं उसी लैंग्वेज में तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जो आसान हो आसान, मुश्किल पैगाम, कभी मुश्किल पैगाम फ़ायदा नहीं पहुँचाता है आसानी से, और जो बात आसानी से मनवा सकते हैं वो मुश्किल से हल नहीं होती।
आला हज़रत फरमाते हैं जो बात आसानी से आ सकती है वो मुश्किल से नहीं आ नहीं आ सकती। सकती बेशक। क्या फरमाया अल्लाह ने? अल्लाह फरमाता है जो लोग ईमान लाए, ईमान और ईमान लाने के बाद उन्होंने तकवा इख्तियार किया, यानी मुत्तकी बन गए। अब सुन लो, दुनिया में कोई ऐसा अल्लाह का वली नहीं जो मुत्तकी ना हो। तकवे का होना जरूरी है। तकवा नहीं कुछ नहीं। अल्लाह सलामत रखे हर उस शरीफ आदमी को जो अल्लाह और रसूल की रजा के लिए बेशुमार अपनी जिंदगी पर तवज्जो रखता है, तवज्जो। और जब आदमी अपने बारे में तवज्जो रखता है तो फिर फूल गुलाब का खिलता है। तवज्जो इसलिए कि तवज्जो, अच्छा इस वक्त तवज्जो आदमी की आदमी पे लगी पड़ी, अपने बारे में नहीं। शेख सादी फरमाते हैं जब तू किसी के बारे में इशारा करे तो वो आदमी गलत है, तो फरमाते हैं तू अपनी एक उंगली के अलावा बाकी उंगलियों पे ध्यान दे, वो तेरी तरफ को इशारा करते। किसी पे तबर्रा मत करो, किसी को बुरा वाला नहीं, इशारों में भी किसी को कुछ मत कहो, इसलिए कि इशारे में इंसान इंसान को गुमराह कर सकता है मगर अल्लाह की जात गुमराह होने वाली जात नहीं। बेशक बेशक। इंसान इंसान को धोखा दे सकता है मगर अल्लाह धोखे से पाक है। हम क्या इशारा करके चले जाएंगे? तुम्हें तो हम बेवकूफ बना के गुजर सकते हैं मगर अल्लाह जानता है कहाँ किस संत में कौन सी बात कही गई है। हर सर्रे सर्रे का हिसाब होना है, मुझसे मेरी तकरीर का होना है, तुमसे तो मेरी समात होगा। बेशक बेशक बेशक। इसलिए कि मैं एड़ा नहीं बनाऊंगा तुम्हें। मुश्किल बात नहीं, आसान, आसानी के तौर पर जब आदमी अपने बारे में तवज्जो करता है। एक काफिला गुजर रहा था शेख सादी के साथ, लोग साथ में थे, लोग बेचारे रास्ते के किनारे पे सो रहे थे। काफिले के लोग बुलंद आवाज से कहिए भैया एक मर्तबा या रसूल अल्लाह, अगर मेरी तवज्जो इसी जानिब को लगी रही तो गौस पाक की पैदाइश बयान करके पूरी तकरीर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पैदाइश आपने बेशुमार बार सुनी होगी, आज आप सुन लो। अल्लाह ताला गौस पाक की पैदाइश के वसीले से तुम्हें भी ये गौस पाक का गुलाम अता फरमा दे। तवज्जो। शेख सादी से आकर लोगों ने कहा देखो वो रास्ते के किनारे पे जो सो रहे पड़े पड़े, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, रात भर देखो वो सोते रहे, सुबह हो गई फजर पड़ी। शेख सादी ने फरमाया तुमने क्या किया, तुम बताओ। तो बोले हजरत हमने इशा की नमाज पढ़ी, सुबह को तहज्जुद पढ़ी, मौलाना शमीन साहब फजर की नमाज पढ़ी और काफिला लेके चल दिए। हमने तहज्जुद भी पढ़ी। तो शेख सादी फरमाते हैं कि तुम्हें ये बात कैसे मालूम कि वो जो गिरोह सो रहा है उसने कुछ नहीं पढ़ा होगा, इसलिए तुमने बदगुमानी की है। हो सकता है कि रात भर इबादत की हो, सुबह अव्वल वक्त में नमाज पढ़ के सो गए हो, इसलिए बदगुमानी मत करो। बदगुमानी किसी के बारे में मत करो। बेशक बेशक। बदगुमानी से बरकत घटती है, हाथ पैर तंग होते हैं, रिस्क में कुशादगी छीन ली जाती है बदगुमानी से, इसलिए तवज्जो रखो। अब सुन लो, जब इंसान अपने बारे में तवज्जो करता है तो मालूम है क्या क्या मिलता है। देखो, एक अल्लाह के वली ने अपने बारे में तवज्जो की जिसका नाम है हजरत अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त। बेशक बेशक। अपने बारे में तवज्जो की। अब जब तवज्जो अपने बारे में की तो अल्लाह ने ऐसा बेटा दे दिया जो हजरत मेहदी के आने तक गौसे पाक है। बेशक बेशक। अपने बारे में सोचा तो जो अपने बारे में सोचता है उसी की यहाँ तो गुलाब के फूलों की बारिश होती है। जी 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 बेशक। तनकीद करना सबसे आसान फार्मूला है, आसान, मगर खुद पर अमल करना ये सबसे बड़ा जिहाद है। और इस जिहाद में सब भागते नजर आ रहे हैं। अपने बारे में गौर करो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में देखो, हो सके तो 2-3 मरतबा दुनिया का दस्तूर ट्राई करो, गिरबान में जाको। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त। और कलाम पाक में क्या है, वो लोग जो ईमान लाए, वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। तो अब मैं समझ में आ गई मेरे बात कि ईमान के बाद अगर सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो तकवा है। और बगैर तकवे के आदमी वली तो छोड़ो, अच्छा मुसलमान भी नहीं हो सकता। बेशक बेशक। तो तकवा जरूरी है। अब ये तकवा कैसे हासिल करोगे?
کمائی میں دیکھو کہ حرام نہ آئے، نمازوں کے وقت میں نماز کا اہتمام، جہاں ہو سچ بولو، حق بولو، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر ہاتھ پھیرو، ہر ایک چیز کا حساب ہوگا۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ مولانا شمیم صاحب، مولانا اشرف صاحب، حافظ اشرف صاحب، حافظ ابرار صاحب، محلہ وزیر گنج محلے کا کوئی بچہ نہ پڑھ سکا تو ان لوگوں سے ہی حساب ہوگا، ہر بڑے بھائیے سے اس کے چھوٹے بھائیے کا حساب ہوگا جی جی کہ وہ تمہارے ہاتھ کے نیچے تھا، کامیابی اسے کیوں نہیں ملی، علم حاصل کیوں نہیں ہوا، پوری زندگی ایک آدمی مدرسہ چلاتا رہے، ایک بچہ بھی اگر اس کی لاپرواہی سے برباد ہو گیا تو پوری زندگی کے کمال ایک طرف، اس کی بربادی کے عذاب سے بچ کر نہیں نکل سکتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے یہ شک، ہاتھی خریدنا آسان ہے، اس کا پالنا بہت مشکل ہے۔ مشکل ہے، بے شک۔ مدرسہ کھولنا بہت آسان ہے، 2 مہینے 4 مہینے گھومو گے 2 کمرے بن جائیں گے، جی مگر ایک بھی بچے کی زندگی اگر برباد ہو گئی تو اس کا حساب ناظم اعلیٰ سے نہیں ملے گا، بے شک بے شک، مینیجر صاحب چک جائیں گے۔ ہر بڑے بھائی سے اس کے چھوٹے بھائی کا حساب ہے۔ اپنے بھائیوں کو محنت سے پڑھاؤ، ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری اگر کوئی چیز ہے تو تقوی ہے، اور بغیر تقوی کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے ولی۔ ایک متقی کو دیکھ لو آپ، جن کا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دور، یہ ہے غوث پاک کے والد۔ اللہ تعالیٰ اس والد کی برکتیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے والدوں کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ ایک سیب ہی تو تھا پہلوان صاحب، جو کھا لیا تھا، توڑا نہیں تھا، چھپٹا نہیں تھا، بہتا ہوا آ رہا تھا، جا رہا تھا، اٹھا لیا۔ لقطے کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، ذہن کو تھوڑا سا توجہ ہوئی، کیوں کھا لیا بھائی؟ جیسے برداشت کر رہے تھے ویسے کرتے رہتے، کیوں کھایا؟ بس دماغ میں یہ فراق چلا، جہاں سے آ رہا تھا اسی سمت کو جانا شروع کر دیا۔ چل لیے واقعہ بہت بار سنا ہوگا آپ نے، اس واقعے میں سے اس کی نینی جو ہے وہ نینی نکال رہا ہوں، اس کی نینی یہ ہے کہ غوث پاک کے والد نے سیب کھانے کے بعد دل میں احساس ہوا، اپنے آپ کو توجہ ہوئی، پہنچ گئے باغ کے کنارے، ان کے پاس پہنچے، معاف کر دو، کوئی سیب جا رہا تھا بہتا ہوا، سوال تو یہ ہے کہ کسی کا توڑ کے تو نہیں کھایا، کسی کا مار کے تو نہیں کھایا۔ ہمیں غوث پاک کے عاشقوں اس تقریر میں بس یہ جملہ دل کی تختی پر لکھ لو، غوث پاک کے والد کا اپنے بارے میں اتنا دھیان اور توجہ، اس توجہ نے غوث پاک کے والد کا بیڑا پار فرما دیا۔ آج ہم لوگ اپنے گریبان میں چھا کے، ارے یہ تو بہتا جا رہا تھا، کھا لیا، ہم دوسروں کی زمین دبائے بیٹھے ہیں، پیسہ مارے بیٹھے ہیں، حق مارے بیٹھے ہیں، مگر کوئی توجہ نہیں ہے۔ جب انسان کی توجہ اپنے بارے سے اٹھ جاتی ہے تو اللہ کا فیضان بھی سوڑ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، خواجہ کا ہندوستان۔ اللہ کا فیضان چاہتے ہو تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی طرح چلو، فیضان ملے گا انشاءاللہ۔ اور سن لو، آپ میں سے نوجوان ذرا اس بات کو توجہ کرنا، اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ غوث پاک کی سیرت میں اگر یہ بات آج کسی نے دل دماغ میں بٹھا دی، کل کو غوث پاک قیامت میں گواہی دیں گے، میرے والد صاحب کی ایک پرہیزگاری کی وجہ سے سن کر اس دن سے یہ باز آ گیا۔ اور جس بات پر غوث پاک گواہی دیں گے بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اچھا توجہ کیا ہے؟ اب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا میری ایک لڑکی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، بیری ہے، اپاہج ہے، اپاہج، تم اس سے نکاح کرو۔ پہلے 3-4 مہینے ان سے باغ رکھوایا، محنت لی، یہ والی گول میں پانی کٹ گئے، اس کو جا کے روکو، ابو صالح وہ تو ٹینی گر رہی ہے، اسے جا کے ڈنڈا روکو، اس سے یہ کام کرو، کام بہت لیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کام، اللہ کے ولی
ایسے ہی اپنی بارگاہ میں رکھ کے مانجا کرتے تھے، مانجا مانجتے تھے جس طرح عورتیں دیگچی کی کالوچ ہٹا لیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ سومئی نے ان کو رکھا اس لیے تھا کہ میں دیکھوں کہ واقعی متقی ہے، واقعی متقی ہے۔ غوث پاک کی والدہ اس زمانے تک کچھ کتابوں میں لکھا کچھ میں لکھا 53، کچھ میں لکھا 60۔ تو ممتاز حیدر کو 53 اور 60 سے بحث ہی نہیں ہے، مجھے تو اس بات سے بحث ہے کہ 85 مان لو، بولو کم مان لو، زیادہ لکھنے والوں نے لکھ دی کم مان لو۔ ارے 53 اور 60 ایک طرف، میں تو 85 مان رہا ہوں۔ 50 برس کی عمر شریف ہو گئی ہے غوث پاک کی ماں کی، کتنی؟ آج بھی اگر کوئی محلے میں لڑکی 50 برس کی، 50 تو چھوڑو یار، 25-30 سال کی ہو جائے تو اس کے پورے خاندان میں خبر اڑ جاتی ہے کہ لوڈیا اتنی بڈھی ہو گئی، بولو اڑ جاتی ہے کہ نہیں اڑ جاتی ہے؟ شادیوں کو آسان کرو بھائی، کبھی شادی کا جلسہ ولسہ ہوگا تو اس میں تمہیں اس بارے میں تھوڑا توجہ دلاؤں گا تمہاری، ہے نا؟ مشکل آسان کرو، آسان۔ جب تم کسی کی مشکل آسان کرو گے اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے گا۔ سونے کی انگوٹھیاں، ہار، زیور، ارے بھیا چھوڑ دو، سب ختم کرو، سب کہانی آسان کرو۔ نکاح اس زمانے میں مشکل ہو گئے تو زنا اس زمانے میں عام ہو گئے، آسانی کرو۔ کسی کے باپ کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بے حساب غیبی دروازے تمہاری ترقی کے لیے کھول دے گا۔ سلامی میں انگوٹھی، اس میں انگوٹھی، ارے یہ سونے کی انگوٹھی کیوں لے رہے ہو یار، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم تو 7 بھائی ہیں، 7 اور 3 بہنوں ہی کتنے ہو گئے؟ 10۔ ہماری شادی پہ 10 انگوٹھیوں کا بندوبست تھا، تو ہم نے اپنے استاد سے کہا حضرت سونا مرد کو حرام ہے، تو 3 بہنوئیوں کو بھی حرام ہے، 7 بھائیوں کو حرام ہے، سمجھے؟ تو ہمارے بہنوئی کبھی کبھی وہ آ جاتے ہیں اس میں رمض میں، تو کہتے ہیں یار بھلا مولانا لوگوں میں بیاہ ہو گیا، یہ کہیں سے کچھ اچھا انتظام ہوتا ہے تو یہ مسئلہ بتا دیں۔ میں نے اپنے استاد سے کہا مرد کو سونا حرام ہے مولانا صاحب، میں نے پڑھ لیا ہے، لہذا کسی طرح کا بھی سونا اور سینہ یہ میرے متھے پہ مت لپیٹ دینا، لپیٹنا نہیں چاہیے۔ اس بری بلا سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور اللہ گواہ ہے، نکاح جب ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو نکاح کے بعد اللہ امین کر دے گا۔ بے شک بے شک۔ سامع حضور کے بارگاہ میں آپ میں بہت قریب ہوں، حضور نے فرمایا نکاح کر لو امیر ہو جاؤ، تو نکاح کر لو اللہ رسول کی مرضی کے لیے، ہے آسانی پیدا کرو، آسانی۔ 25-30 سال کی لڑکی اگر تمہارے محلے میں حافظ ارشاد صاحب ہو جائے، پورے خاندان میں، محلے میں، قلبے میں، دور دور رشتہ داریوں میں پھیل جائے خبر 28 سال کی ہو گئی، بڑی ہو گئی، کر نہیں رہا جنہیں کہاں کرے گا، ہے؟ غوث پاک کی امی ہو گئی 53 یا 60، بحث کر رہا ہوں 50 سے، 50 سال کی عمر شریف ہو گئی غوث پاک کی والدہ کی۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کی امی کی برکتوں سے ہماری امی کو بھی زندگی بھر آرام سکون، اور ہمارے ساتھ سب کی اماؤں کو سکون عطا۔ غوث پاک کی امی ہے، بتاؤ 50 برس کی ہو گئی، 53 کی ہو گئی، 60 کی ہو گئی، خبر پھیل گئی۔ اب یہاں سب عاقل و بالغ ہیں، ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے جواب دو گے۔ لڑکی 30 سال کی ہو تب بھی بچے ہو سکتے ہیں، 35 کی ہو جب بھی ہو سکتے ہیں، 40 کی ہو جب بھی ہو سکتے ہیں، 50 کی جب کوئی لڑکی ہو جاتی ہے عمر میں 50، تو اس کو ہر مہینے کی جو دقتیں ہیں وہ اس سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ جب تک یہ پیریڈ کسی کا ڈس بیلنس رہے گا تو اولاد نہیں ہوگی، یہ ڈاکٹری فارمولہ ہے۔ اگر اولاد چاہتے ہو تو پہلے اس پیریڈ کو صحیح لینڈ روٹ پہ لانا ہوگا، اور جب تک یہ روٹ سے بھٹکا ہوا رہے گا اولاد ہو نہیں سکتی، یہ ڈاکٹری ہے، ڈاکٹری۔ اور یہ طب بھی کہتا ہے اولاد نہیں ہوگی، نسخہ بھی کہتا ہے اولاد نہیں ہوگی۔ جو لوگ
تعویذات کرنا جانتے ہیں، ان کے پاس اپنی اولادوں کی شکایت لے کر آتے ہیں تو ان کی مجبوری ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا پیریڈ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو تعویذ، نہیں ہے تو کہتے ہیں کسی ڈاکٹر سے ملیے۔ جب تک ہر مہینے کی دقت، صعوبت، پریشانی، اس پیریڈ کو جب تک صحیح نہیں کرو گے، جب تک اولاد نہیں ہوگی، اور پیریڈ ہی نہ آتا ہو تو اولاد کیسے ہوگی؟ بات سمجھ لینا، اولاد نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ کا یہ ڈس بیلنس رہے گا پیریڈ۔ ہو تو نہیں سکتی ہے مگر اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے۔ ولیوں کی بات چل رہی ہے، مسکرا کے سنو، عادت ڈال لو مسکرانے کی، بغیر مسکرائے بھی تقریر کر سکتا ہوں مگر ہر جملے میں مسکرانے کی عادت ہے، اس لیے کہ تم غوث پاک کے نام سے مسکراؤ، غوث پاک تمہیں دیکھ کے مسکرا جائیں گے۔ پیریڈ صحیح نہیں، اولاد نہیں ہو سکتی ہے، اولاد نہیں ہوگی، یہ دنیا کی ڈاکٹری ہے، فارمولا ہے، طب ہے، نسخہ ہے، ہوگی نہیں۔ مگر ہر مشکل کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اچھا 50 سال ہو گئے وہی باغ میں باغیچے میں لیے بیٹھے رہے حضرت عبداللہ سومئی، کیوں بیٹھے رہے؟ بس اس لیے بیٹھے رہے کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا تلاش تھی کہ یہ جب آئے گا تو اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست 30 برس میں کیوں نہیں پہنچ گئے؟ 40 میں کیوں نہیں پہنچے؟ 50 میں کیوں نہیں پہنچے؟ 53 60 اس زمانے میں پہنچ رہے ہو، 60 برس میں عمر جواب دے جاتی ہے، ہاتھ پیروں میں وہ جان، قوت، طاقت بچتی نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں عبادت کرنا ہے تو جوانی میں کر لے، اس لیے عبادت کے یہی دن ہے، ریاضت کے یہی دن ہے۔ بڑھاپے میں کہاں فرصت، یہ مفتی اعظم کا پیغام بتاتا ہے۔ بڑھاپے میں جب طاقت، قوت، پاور، جاؤ عشرت سب رخصت ہو گئی، بعد میں مسجد یاد آ گئی، نوجوان جوانی میں عبادت کر، غوث اعظم تیری جوانی کی عبادت پر بھی گواہی دیں گے، تیری بڑھاپے کی شرافت پہ بھی گواہی۔ نعرہ تکبیر، سمجھ رہے ہو؟ 53 50 53 60 اتنے برس ہو گئے، اب بتاؤ اولاد ہوگی؟ اب وہ بات الگ ہے کہ انہوں نے آ کر ملاقات کی اور بیوی کو دیکھا تو کمرے میں نور ہی نور تھا، کمرے میں اجالا ہی اجالا تھا۔ اجالا کس بات کا تھا؟ تقوی کا اجالا تھا۔ اجالا کس بات کا تھا؟ شرافت کا اجالا تھا۔ نور کس بات کا تھا؟ دامن پاک تھا، اس بات کا نور تھا۔ اور سن لو، آج میں بتا رہا ہوں، جن لڑکیوں کے دامن پاسا ہوتے ہیں ان کے چہرے پر بازاروں لڑکیوں سے ہمیشہ رونق پائی جاتی ہے۔ دنیا کے آلائش اور زیبائش سے جو نور ہوتا ہے وقتی طور پہ ہوتا ہے، بعد میں چڑیل بن جاتی ہے۔ جی جی بے شک بے شک۔ مگر جو اللہ کی طرف سے نور ہوتا ہے، دل اسی کا منور سرور ہوتا ہے۔ بے شک بات سمجھ رہے آپ؟ اس زمانے میں غوث پاک کی والدہ کی شادی ہوئی، جس زمانے میں پیریڈ بند، ہر مہینے کی دقت سے آزادی، اللہ نے بری کر دیا، بری۔ ابھی ایک بات بتاؤں گا میں یہاں پر، اس زمانے میں، اب سن لو، غوث پاک کی شان وہ ہے، غوث پاک اس زمانے میں پیدا ہی نہ ہوئے جس زمانے میں ناپاکی کا زمانہ ملتا ہے۔ کیا بات ہے، غوث پاک اس زمانے میں نہیں آئے۔ ابے غوث کی ذات وہ ذات ہے کہ غوث اعظم تمہیں بھیجا تو جائے گا، مگر پہلے تمہاری ماں سے ہر مہینے کی دقت کو تمہارا پروردگار ہٹا دے، اس کے بعد عبد القادر کو زمانے میں پہنچا دے۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے۔ ہر مہینے کی دقت سے بچایا، ہر مہینے کی صعوبتوں سے ہٹایا، پہلے دامن کو صاف کیا اس ہر مہینے کی دقت اور غلاظت سے، اور اس کے بعد جب شادی ہوئی تو دنیا کیمرہ لگائی بیٹھی کہ اب کیا ہوگا؟ ایک سیب کے بدلے میں بوڑھی عورت سے نکاح کر بیٹھا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں، ہاں، اگر مجھے اس طرح سے اپنے اس توجہ کی معافی دی جاتی ہے تو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ تم شادی کرتے ہو،
اپنے عیش و آرام کے لیے حضرت ابو صالح نے شادی کی ہے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن غوث الورا، فیضان غوث الورا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سمجھ میں آ سبحان گئی کہ اللہ. جب آدمی کوئی کام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے تو گلاب کے پھول آتے ہیں بے شک پھر ایسے پھول آتے ہیں کہ جن کے دیوانے نہ جانے کتنی تعداد میں دنیا بھر میں آج کی رات میں بیٹھے ہوں گے. بے شک. وہ غوث پاک ہیں. جس زمانے میں اولاد نہیں ہو سکتی اس زمانے میں غوث پاک آ گئے. بات سمجھ لینا. تو ہر کام مشکل ہے. ڈاکٹری میں جو بات مشکل ہو وہ اللہ کے لیے مشکل نہیں. قانون میں مشکل ہو اللہ کے لیے مشکل نہیں. طب میں مشکل ہو اللہ کے لیے مشکل نہیں. کچھ بھی ہو اللہ کے لیے مشکل نہیں. ایک عابد آیا اور اس عابد نے آ کر اس عابد سے شیطان نے آ کر پوچھا کہ یہ بتاؤ سوئی کے نوک میں دھاگا ڈالتے ہیں دھاگا, اس دھاگے ڈالنے والی جگہ سوراخ سے ایک اونٹوں کا لشکر اگر ہم گزارنا چاہیں تو کیا گزر سکتا ہے؟ یہ اس سے سوال ہو رہا ہے جس کے پاس تقویٰ نہیں تھا, جس کے پاس پرہیزگاری نہیں تھی. تو اس نے کہا ارے بھلے آدمی دھاگا تو اتنی مشکل سے جا پاتا ہے, کئی بار محنت کرنے سے پہنچتا ہے, اس میں سے تم اونٹوں کی فوج کیسے نکال دو گے؟ اب یہ ایک اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچ گیا جس کے بعد تقویٰ تھا. اس نے کہا کہ وہ سوئی میں جو دھاگا ڈالتے ہیں اس سوراخ میں سے اگر اونٹوں کا لشکر ہم نکالنا چاہیں تو کیا نکال سکتے ہیں؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ مشکل تو ہے مگر اللہ چاہے تو نکل سکتا ہے. شیطان گھٹنوں پر آ گیا. وجہ یہ ہے کہ ادھر سے عبادت تھی, تقویٰ نہ تھا. جہاں تقویٰ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رضا ہوتی ہے, اور جب اللہ کی رضا ہوتی ہے تو غوث اعظم جنم دیتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. غوث پاک آ گئے اس زمانے میں, سیدی سرکار غوث پاک. اب یہاں غوث پاک کی بات آئی اور آخری جملے میری تقریر کو سن لو, وقت بہت ہو گیا. تقریر میں کرتا چلا جاؤں گا, آپ سنتے چلے جائیں گے. 11:45 ہو گئے کیا؟ نہیں 11:45 ہے 11:45 ہوگا. چلو 11ویں شریف سے چلنا ہے 12ویں شریف تک ہے, اور 12ویں شریف تک پہنچیں گے انشاءاللہ محبت سے, اور 12ویں اگر قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو گیا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد میں قلعے گراتے جائیں گے. غوث پاک کی پیدائش. اور دیکھو غوث پاک آج بھی زمانہ کہتا ہے نا, کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں یا غوث المدد, کہتے نا کہتے ہیں یا غوث المدد. ایک آدمی غلط کر سکتا ہے, 2 غلط کر سکتے ہیں, 100 غلط کر سکتے ہیں, بھری دنیا میں سب کہہ رہے ہیں یا غوث المدد. غوث کو جب بھی کوئی پکارے گا غوث اس کی مدد کر رہے ہیں. بے شک بے شک. جب بھی کوئی پکار لے غوث پاک مدد کر رہے ہیں. اچھا میں آپ کو کہ چھوچا شریف کے بابا جی کے پاس لے چلوں پہلے. وہ بابا جی جب عمل صحیح کرتے ہیں تو میری بھی صحیح ہو جاتی ہے, میرے ساتھ آپ کی بھی صحیح ہو جاتی ہے. مخدوم سمنا, مخدوم اشرف کا چھوچوی, وہ کہتے ہیں جہاں لوگوں کی عقل ٹھکانے پہ نہ آتی ہو وہاں میرا چراغ جلاؤ. کیا کہتے ہیں؟ میرا چراغ جلاؤ. تو جہاں مخدوم کا چراغ ہوگا مخدوم کے موکل وہی ہوں گے. بے شک بے شک. اچھا جب مخدوم کے چراغ پر موکل پہنچ جائیں گے تو ان میں یہ پاور ہے کہ وہ بھیج دیں گے. تو وہ غوث اعظم کے دیوانے ہی تو ہے. تو جب دیوانے کا حال یہ ہے تو خود اس مخدوم کا حال کیا ہوگا جب ان کے کلام بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے بغداد کے مختار کا عالم تھا. کیا بات ہے. 12ویں شریف تک ہمارا سفر چل رہا ہے. یہ ہے غوث پاک. پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو, کہاں ان کی والدہ کے بارے میں دنیا بکواس کر رہی تھی کہ اب بچے نہیں ہو سکتے. ابو صالح تم نے نکاح کر لیا, اب بتاؤ بوڑھی عورت سے تمہیں اولاد بھی نہیں ہو سکتی. نہیں, اللہ نے ایک بیٹا نہیں دیا,
پورا مرکز عطا فرما دیا. ایک بیٹا عبد القادر فرد واحد نہیں ہے. جس زمانے میں عبد القادر پیدا ہوئے تاریخ کے حوالے سے ممتاز حیدر کی آنکھوں نے یہاں تک کہا کہ جس سال میں غوث اعظم پیدا ہوئے اس سال میں جہاں تک کاؤنٹنگ کرنے والوں نے گننے والوں نے گنا غوث پاک کے پیدا ہونے والے مہینے سال میں اس سال میں بغداد میں 1100 بیٹا پیدا کیے. 1100. اور کمال اس بات کا ہے کہ دنیا کہتی ہے اولاد میں لوگی غوث پاک کی شان بتاتی ہے. ایک غوث پاک نہیں بلکہ 1100 بیٹے اور ہر بیٹے کو اللہ نے ولی بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. تم کہہ رہے ہو کہ ایک بچہ نہیں ہو سکتا. ادھر غوث پاک بھی ہو رہے ہیں, 1100 بیٹے بھی ہو رہے ہیں. پورے علاقے میں 1100 بیٹے بے شک اور ہر بیٹا منصب ولایت پر ہے. بے شک ہر بیٹا منصب ولایت پر ہے. وہ ہے غوث پاک. وہ شان ہے غوث پاک کی. پیدا ہو تب بھی فیضان, اور آج ظاہری طور پر ہمارے سامنے نہیں مگر پھر بھی فیضان. بے شک ایک بات بتاؤں, جس طرح غوث پاک کے دیوانے پوری طاقت اور جوش میں اتنی دیر تک تقریر کرتے ہیں, کسی اور موضوع پہ اتنی دیر چلا کے دیکھ لینا, اگر مہینے بھر کام کر لیا تو پاگل ہو جائے گا. یہ صرف غوث اعظم کا فیض ہے بے شک بے شک کہ دنیا کے لوگ لگاتار کنٹینیو غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں, اور یہ جتنا ذکر کرتے ہیں اتنا ہی مسلمان ان سے پیار کرتے ہیں. جو غوث پاک کا ذکر کرتا ہے اس سے مسلمان بھی پیار کرتے ہیں, اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. غوث پاک کی شان دیکھو کتنی بلند و بالا ہے. پیدا ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں روزہ ہے نہیں ہے, ہوا تھا چاند نہیں ہوا تھا. غوث پاک نے دودھ ہی نہیں پیا. دودھ ہی نہیں پیا. غوث پاک نے دودھ ہی نہیں پیا. اور یہ بتا دیا غوث پاک نے کہ جس بچے کو تم صرف بچہ جانتے ہو, بچہ, وہ بچہ تمہارا مشکل کشا ہے. بے شک بے شک تمہارا مشکل کشا ہے. اور یہ غوث پاک نے ثابت کر دیا. مسئلہ حل کرنے والا کون ہے؟ غوث پاک. یہ غوث پاک ہے. ماں کے شکم میں تلاوت سن لیں تو 15-18 پاروں کے حافظ. تو جو شخصیت غوث پاک ماں کے شکم میں تلاوت اللہ کے کلام کی سن سکتے ہیں, وہ ہماری اور آپ کی یہ رات میں شب بیداری بھی ضرور دیکھتے ہو. اور بھیا بس یہ جملے کہہ کر میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں یہیں پر. دھیان سے سنیے گا. غوث پاک ہے غوث پاک. کہاں دنیا کہہ رہی تھی اولاد نہیں ہوگی ابو صالح, غلط فیصلہ لے لیا, کیوں چلے گئے عبداللہ کے پاس. مگر غوث پاک کو آنا تھا. اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, ایک سیب بھی اگر آپ نے کھا لیا تھا تو اس کا بھی کفارہ ادا کرو پہلے. پھر جا کے غوث پاک آئیں گے. تو آنے سے پہلے تقوی. ادھر ماں کے تقوی کا جواب نہیں, ادھر باپ کی شرافتوں کا کوئی شمار نہیں. اور اللہ رب العزت نے ایک پاکیزہ ماحول, اور اس پاکیزہ ماحول میں ایک پاکیزہ بیٹا بھیجا جس کو ہم لوگ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور غوث پاک کو ہم لوگ محی الدین بھی کہتے ہیں. محی الدین. غوث پاک فرماتے ہیں جب میں مدرسے جاتا تھا تو اس وقت میں کچھ لوگ میرے آگے پیچھے, غوث پاک کبھی دائیں دیکھتے تھے تو دائیں والے غائب, کبھی بائیں دیکھتے تھے تو بائیں والے غائب, پیچھے دیکھتے تھے تو پیچھے والے غائب, مگر آواز برابر آتی تھی, ہٹو اللہ کا ولی آ رہا ہے. بے شک بے شک. جدھر سے آواز آتی تھی میرا غوث وہاں کو دیکھتا ہے, مگر جب دیکھا تو غائب. اللہ کی ایسی مخلوق جو نگاہوں سے اوجھل ہے, مگر غوث پاک کی غوثیت کی گواہی وہ بھی دیتے ہیں. بے شک جن بھی دیتے ہیں
انس بھی دیتے ہیں اور یہی غوث پاک ہیں. فرماتے ہیں میں کبھی کبھی بچپنے میں باہر کو نکل جاتا تھا تو میں نکلنے کی صورت میں قبرستان وغیرہ سے کبھی میرا گزر ہوتا تو میں قبرستان سے گزرنے میں قبرستان والوں کے حالات سے واقف ہو جاتا تھا. یہ ہے غوث پاک. کون کب گیا معلوم ہے غوث پاک. کون کرتا کیا تھا معلوم ہے غوث پاک. ہمیں تو جب غوث پاک کو اتنی بات معلوم ہے تو رسول پاک کو کتنی معلومات ہوگی. ہم غلام غوث ہیں اور ہمیں اللہ نے اپنے مقدس ولیوں کے دامن سے چپٹا کے رکھا ہے. ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں. یہی غوث پاک ہیں. ایک دن راہ سے گزر رہے تھے, ایک بوڑھا آدمی راستے